اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کا غارب بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 3 جون 2020 ہے، جماعت چوتھی، مضمون اردو، عنوان کہنا بڑوں کا معنی۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی کتاب چوتھی کی اردو کتاب جو ہے اس میں ایک نظم ہے، کہنا بڑوں کا معنی۔ مصنف جو ہے نظم کا، یعنی نظم کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی۔ تو نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے، وہ پہلے دیکھیں گے ہم۔ پڑھیے اور سمجھے۔ روک ٹوک، پوچھ گچھ، منع کرنا، امرت، آب حیات، عزیز، پیارا، دشوار، مشکل، صدمہ، دکھ، ذلت، رسوائی، بدنامی، سہنا، برداشت کرنا، بہتری، بلائی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ جو الفاظ ہیں پہلے ہم ان کو یاد کریں گے اپنی کاپی پر لکھ کر، پھر اچھی طرح ان کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ پھر دیکھو، روک ٹوک، پوچھ گچھ، منع کرنا، امرت، آب حیات، عزیز، پیارا، دشوار، مشکل، صدمہ، دکھ، ذلت، رسوائی یا بدنامی، سہنا، برداشت کرنا، بہتری، بلائی۔ اب ہم پیارے بچوں پڑھیں گے، یہ نظم پڑھیں گے ہم۔ میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں گے اور پڑھتے رہیں گے میرے ساتھ۔ روک ٹوک، امرت، دشوار، صدمہ، ذلت۔ کہنا بڑوں کا معنی۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا معنی۔ شاعر کہتا ہے، الطاف حسین حالی کہتا ہے اس نظم میں، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت۔ چاہے ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، یہ سب خدا کی رحمت ہے ایک بچے کے لیے۔ ماں باپ اور استاد کو اللہ نے بچے کے لیے رحمت بنا کر بھیجی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے بچے کے لیے۔ ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ جیسے ہم کوئی نعمت کھاتے ہیں، نعمت ہوگی وہ چیز جسے ہمیں بھوک بھی مٹتی ہے اور ہماری روحانی غذا بھی ملتی ہے، جیسے ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہے روک ٹوک ان کی، جو یہ ماں باپ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، کبھی روکتے ہیں کسی کام سے، تو یہ کیا ہمارے لیے یہ نعمت کی طرح ہے۔ جیسے ہم سیب کھاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے، پانی پیتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ اگر ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ اسی طرح اگر ماں باپ جو روک ٹوک ہمیں کرتے ہیں، کبھی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مارتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے نعمت کے برابر ہے۔ کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت، جو وہ کڑوی نصیحت کرتے ہیں، کبھی پٹائی کے ذریعے، کبھی پیٹتے ہیں، تو وہ جو نصیحت کرتے ہیں ہمیں، وہ امرت بر جیسا ہے، جیسے جوس کے برابر ہے۔ اگر ہم جوس نہیں پئیں گے، ماں باپ کی کڑوی نصیحت سنیں گے، تو وہ جوس کے برابر ہے۔ ماں باپ کا عزیز و مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ الطاف حسین دوسرے بند میں کہتا ہے شاعر، ماں باپ کا عزیز ہو، اے پیارے بچو، جس نے ماں باپ کا مانا نہ جس نے کہنا، جس نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، تو اس دنیا میں اس کو عزت سے رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہتا ہے شاید، ڈر ہے مجھے اس کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، اس کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے ڈر ہے، جو شاعر کہتا ہے مجھے ڈر ہے، جو ماں باپ کا نہیں مانتے ہیں ان کی زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بلے کی۔ شاعر کہتا ہے بچوں سے مخاطب، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بچوں سے، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بلے کی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے برے کام کیا ہے، اچھے کام کیا ہے۔ جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی۔ آپ کی جتنی عمر چھوٹی ہے اتنی عقل بھی چھوٹی ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی۔ اس میں بہتری ہے، بچوں کے لیے بہتری اسی میں ہوتی ہے جو بڑوں کی مرضی ہوتی ہے، جو بڑے چاہتے ہیں، یعنی بڑے چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ اس وقت آپ کا جو
وقت ہے، آپ کی جو عمر ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو چاہے کہ آپ کتابوں کے ساتھ رہیں گے اور اچھا یہ جو اچھی تعلیم ہے حاصل کرو گے، تو آپ کل، یعنی آپ کا کل جو آنے والا ہے مستقبل ہے، آنے والا زمانہ وہ اچھا رہے گا اگر آپ ماں باپ اور استاد کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس کے سوال ہیں وہ میں دکھاؤں گا، سوچئے اور بتائیے۔ شاعر نے خدا کی رحمت کسے بتایا ہے؟ جواب، شاعر نے ماں باپ اور استاد کو خدا کی رحمت بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہیں؟ ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے امرت کا اثر رکھتی ہیں، یعنی جوس کے برابر ہے وہ نصیحتیں۔ ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جو لوگ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آپ کتاب کی طرف آپ دیکھیں۔ ہمیں اپنے بڑوں کی مرضی پر عمل کرنا چاہیے، جو کچھ وہ کہیں ہم وہی کریں گے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے۔ شاعر نے یہ بہت عمدہ طریقے سے ایک بند میں کہہ دیا، وہ بند لکھیے۔ شاعر نے یہ بات بہت عمدہ طریقے سے ایک بند میں کہہ دیا، وہ بند لکھیے، جو ہے بڑوں کی مرضی۔ ابھی میں نے پڑھایا آپ کو، یہ ہے، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی ہے، بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی۔ یہ آپ کو لکھنا ہے اس کا جواب۔ اچھا، اب یہ سوال نمبر 4، دیکھ مثال دے کر کالم الف اور کالم بے میں سے دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی ملائیے۔ الفاظ ہیں یہ، ان کے معنی اس پاس، تو ان کو ملانا ہے۔ جیسے صدمہ ہو گیا دکھ، ذلت، بدنامی، بہتری، بھلائی، دشوار، مشکل، روک ٹوک، منع کرنا، عزیز، پیارے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھو بچوں، یہ کتاب پر ہے آپ کی، یہ 3 جو ہیں، یہ 4 لائنیں جو ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ یہاں لکھا ہے نوٹ بک پر لکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ کیا؟ نمبر 1، ماں باپ اور استاد خدا کی رحمت ہیں، ان کی کڑوی نصیحتوں میں امرت بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، جو بڑوں کا کہنا نہیں مانتا وہ عزت نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 6 جو ہے، دیے گئے واحد کے مقابلے میں جمع لکھیے۔ واحد، جمع، بات، یہ سب واحد ہیں، اس پاس جو ہیں یہ سب واحد ہیں۔ بات، دوات، لکیر، چال، رلات، سڑک، زمین، دلیل، ٹھیک ہے؟ اس کے جمع آپ لکھیں گے، واحد جمع۔ بات، باتیں، یعنی ایک بات 100 باتیں، 10 باتیں، 3 باتیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم بولتے ہیں نا تو بات مت کر، پھر ہم بولتے ہیں باتیں مت کرو، جب زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں ہم اس کو جمع بولتے ہیں باتیں، ٹھیک ہے؟ بات، باتیں، دوات، دواتیں، لکیر، لکیریں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو اس کاپی پر لکیر ہے نا، اس بہت ساری لکیریں، اگر میں ایک ڈالوں گا یہ ہوگی ایک لکیر، لیکن اس میں بہت ساری لکیریں، ایسے ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو بولتے ہیں لکیریں۔ چال، چالیں، لات، لاتیں، سڑک، سڑکیں، زمین، زمینیں، دلیل، دلیلیں۔ مجھے امید ہے آپ یہ اچھی طرح پڑھو گے اور اپنی کاپی پر لکھو گے اور یاد کرو گے۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔